مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، آج نورانی محفل جو ہے یہ لاسانی محفل ہے، یہ فیضانی محفل ہے، یہ عرفانی محفل ہے، کیونکہ اس محفل کا تعلق ایسی نورانی تقریب سے ہے اور ایسی بابرکت ذات سے ہے اور ایسی عظیم الشان لامثال کے دیار مقدس کی حاضری سے ہے جسے طیبہ کا والی کہتے ہیں، انیس بے کساں کہتے ہیں، چارہ ساز دردمندہ کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں۔ وہ نبی دو جہاں جن کی شان رفعت ایسی ہے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی، مصطفیٰ تشریف نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہ فرماتا، مصطفیٰ تشریف نہیں لاتے تو نہ ہم سب کو قرآن ملتا، نہ اسلام ملتا، نہ ایمان ملتا۔ مصطفیٰ کی آمد پربہار نہ ہوتی تو خانہ کعبہ کا پتہ بھی ہمیں نہ ملتا۔ یہ خانہ کعبہ کا طواف لوگ کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی لوگ کرتے ہیں، منی میں قیام لوگ کرتے ہیں، عرفات میں پہنچتے ہیں، یہ لوگوں اور حاجیوں کا شعار ہے۔ مزدلفہ کے اندر کنکریاں چنتے ہیں اور کنکریوں کو لا کر کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ سارے اصول، سارے ضابطے کس نے دیے ہیں؟ اس ذات کا نام انیس بے کساں ہے، چارہ ساز دردمندہ ہیں، جنہوں نے ایسے دور میں اپنی آنکھیں مقدس کو کھولا کہ جب ظلم کی ہوا چل رہی تھی، ستم کی ہوا چل رہی تھی، کفر کی ہوا چل رہی تھی، نفاق کی ہوا چل رہی تھی، وحشت و بربریت کی ہوائیں چل رہی تھی۔ شرابی لوگ تھے اس دور میں، شراب کو پینے کو عیب نہ تصور کرتے تھے۔ زانی تھے اس دور میں لوگ، زنا کو عیب نہ جانا کرتے تھے۔ گنہگار لوگ رہتے تھے اور گناہوں کو عیب تصور نہ کیا جاتا تھا۔ معاشرہ یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام کو بھی اس لت میں ملوث کر دیں، نبی دو جہاں کو بدلنا چاہتے تھے، مگر ہم سب کے پیغمبر خود نہیں بدلے۔ آپ نے بدلا ہے تو آئے تھے ابو بکر تو صدیق کے روپ میں ان کو بدلا ہے، آئے تھے عمر تو فاروق اعظم کے روپ میں ان کو بدلا ہے، آئے تھے عثمان تو عثمان ذو النورین کے روپ میں ان کو بدلا ہے، آئے تھے علی تو اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب بنا کر کے حیدر کرار کا خطاب دے کر کے مصطفیٰ نے بدلا ہے۔ زمانے کو مصطفیٰ نے بدلا اور ایسے حال کو دیکھنے کے بعد میں ہم سب کے امام یہ کہتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حضرات دیکھیے، حج کے سفر کے تعلق سے اس محفل کا اہتمام ہے۔ حاجی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، بے شمار قافلے در قافلے مدینہ طیبہ میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ لوگ جدہ کے ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے عمرہ بھی کر لیا ہے اور کچھ لوگ عمرہ کرنے کے ساتھ حج کے ارکان کی تیاریاں آج ہی سے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا در بھی دکھاتا ہے اور اپنے حبیب کا گھر بھی دکھاتا ہے۔ وہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے مدینہ طیبہ کی ہواؤں میں اس کو بھیجنے کا موقع دے دیا کرتا ہے۔ یہ نصیبے کی بات ہے، مگر ایک لگن ہونی چاہیے، ایک طلب ہونی چاہیے، ایک آرزو ہونی چاہیے۔ آرزو اگر لگن ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اس کو در پہ بلا ہی لیتے ہیں۔ جبھی تو دیوانہ یہ کہتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات دیکھیے، جانے والے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور صبح قیامت تک جاتے رہیں گے، مگر آئیے ان جانے والوں میں سے کچھ لوگوں کا حال ایسا ہم سنتے ہیں۔ آج حاجیوں کا قافلہ جب جاتا ہے تو
دیوانوں کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، سینہ غمگین ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں ہم بھی جائیں گے، جب ہمارا بلاوا ہوگا تب ہم جائیں گے، یہ کہہ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں۔ مگر یہ کھوکھلی محبت ہے، اس کو نہیں محبت کہتے ہیں کہ تمہارا بلاوا ہوگا تو تم جاؤ گے۔ ارے نادانو، تمہارا بلاوا کیا بازار میں ہوا تھا جو تم بازار میں گئے تھے؟ تمہارا بلاوا کیا زمین کی خریداری میں ہوا تھا جو تم نے زمین کی خریداری کی ہے؟ تمہارا بلاوا کیا زیور کے لینے میں ہوا تھا جو زیور تم نے خریدا ہے؟ تمہارا بلاوا کیا بینک بیلنس کرنے میں ہوا تھا جو بینک بیلنس تم کر رہے ہو؟ یہ سارے کام کہہ کر کے لوگ یہ کہہ کر کے تسلی دے دیا کرتے ہیں کہ ہمارا بلاوا ہوگا تب ہم جائیں گے۔ ارے بلاوا تو اسی کا ہوتا ہے جو صبح و شام مصطفیٰ سے کہتا ہے یا نبی اللہ ہم کو اپنے در پہ بلا لو، ہمیں اپنا نورانی روزہ دکھا دو، اور جو نبی پاک کے بارگاہ میں سچی لگن کو رکھتا ہے مصطفیٰ جارے رحمت اس کو بلا ہی لیتے ہیں۔ ایک غریب دیوانہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کہاں کا بسنے والا ہے؟ ایسا غریب انسان جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دھن نہیں ہے، جانے کا سامان نہیں ہے، مگر آرزو ہے کہ ہم کو جانا ہے۔ اسی انڈیا کا رہنے والا وہ دیوانہ ہے، جا رہا ہے۔ کب جا رہا ہے؟ جب لوگ پانی کے جہاز سے سفر کرتے تھے اور کرنے کے بعد میں حج کے لیے جایا کرتے تھے، وہ غریب مسلمان سنا اور سمجھا بھی کہ حاجیوں کا قافلہ فلاں تاریخ میں جانے والا ہے، تیار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، اپنے آقا کے دیار میں جا رہا ہوں۔ کیا تیرے پاس مال ہے؟ کہا مال نہیں ہے۔ دولت ہے؟ کہا دولت نہیں ہے۔ ٹکٹ ہے؟ کہا ٹکٹ نہیں ہے۔ کیسے تو جائے گا؟ کہا نبی کی محبت میں ضرور مدینہ جاؤں گا، میں مدینہ جا کر کے ہی رہوں گا۔ غریب مسلمان پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد میں دریا کے کنارے پہنچا۔ جب جہاز آتا ہے حاجیوں کو بٹھایا گیا، لیکن یہ چھپ کر کے حاجیوں کے جھرمٹ میں اسی جہاز کے اندر پہنچ گیا، اور جب چیک کرنے والے آنے کے بعد میں کہا تم اپنا ٹکٹ دکھاؤ۔ کہا میرے پاس کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ حاجیوں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، کپتان بولتا ہے، چیکنگ کرنے والا بولتا ہے تم کو جانے نہیں دیا جائے گا، یہ تو وہی جائے گا جس کے پاس ٹکٹ موجود ہوگا، تمہارے پاس ٹکٹ موجود نہیں ہے، تم جا نہیں سکتے ہو۔ اس نے کہا مجھ کو جانا ہے، مجھ کو جانے دو، نبی پاک کے در پر پہنچنے دو، میں کھانے کی طلب نہیں کروں گا، اگر مجھ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو میں حاجیوں کے قدموں میں بیٹھ کر کے سفر کو طے کروں گا، ایسے حال میں مجھ کو جانے دو۔ لیکن جھڑک کر کے اس کو نکال دیا گیا، جہاز سے نکالا گیا، باہر آتا ہے، جھڑک کر کے نکالا گیا اور یہ کہا گیا تم جا نہیں سکتے ہو۔ باہر آیا، وہ جہاز روانہ ہو گیا، عرض کرتا ہے آقا بلا لو، عرض کرتا ہے مدینے والے مصطفیٰ بلا لو، عرض کرتا ہے دونوں عالم کے سرکار بلا لو۔ قافلہ جب جا رہا ہے جہاز نظروں سے روپوش ہو گیا تو برجستہ آواز دیتا ہے اے مدینے کے مصطفیٰ، اگر آج آپ نہیں بلائیں گے تو آپ کا غلام یہ کہے گا، جا کر کے بازار میں اعلان کر دے گا، گلیوں میں آواز دے دے گا، لوگوں میں کہہ دے گا کہ مدینے والے مصطفیٰ غریبوں کے نبی ہے، مدینے والے مصطفیٰ امیروں کے ہیں جو امیروں کو بلایا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کی آرزو لے کر کے بیٹھا ہے مصطفیٰ کرم کریں گے، مصطفیٰ عنایت کریں گے، مصطفیٰ ضرور بلائیں گے، چنانچہ آرزو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، کہا وضو کر لو اور نماز کو پڑھ لو، ہو سکتا ہے نبی کسی کو بھیج دے بلانے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی راستہ بن جائے۔ وضو کر کے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں جیسے ہی نماز کی نیت باندھنا چاہا، اللہ کا ایک بندہ آیا، پیٹھ پر ہاتھ رکھا، اے نماز کا ارادہ کرنے والے، وضو تو نے اس پار کی ہے، نماز تو اس پار پڑھ لے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا مجھ کو دنیا خضر علیہ السلام کہتی ہے، میں خضر ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا اے نبی کا دیوانہ، جب تو اپنے نبی کو آواز دے رہا تھا تو میں تیرے نبی کی محفل میں موجود تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے تیری آواز کو
سنا اور برجستہ یہ کہہ دیا اے خضر میرے غلام کو لاؤ، جلد لاؤ، کیونکہ اس کی آواز نے مجھ کو تڑپا دیا ہے، اس کی آواز نے مجھ کو بے چین کر دیا ہے، اس کی آواز نے مجھ کو میری بارگاہ میں لانے کے لیے آمادہ کر دیا ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں اے نبی کے دیوانے آنکھ کو بند کر لے، میرے ہاتھ کو پکڑ لے۔ ہاتھ کو جیسے ہی پکڑا اور دوبارہ کہتے ہیں آنکھ کھول۔ جب آنکھ کھولی نہیں تھی تو پہلے وہ انڈیا کے دریا کے کنارے تھا اور دوبارہ آنکھ کھولتا ہے تو مدینہ منورہ کے دریا کے کنارے ہے۔ ایسے حال میں دیکھ کر کے وہ رکا اور رکنے کے بعد میں کہا واہ مصطفیٰ، واہ نبی دو جہاں، کیا تیرا کرم ہے کہ جس کو چاہا اپنا بنا لیا، جس کو چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تکبیر، زیارت حرمین شریفین، عظمت مدینہ، عظمت مدینہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ بہت خوب حضرات کو اگر جانے کی تڑپ ہے تو نبی یہ دو جہاں کرم فرما ہی دیتے ہیں، لیکن یہ بہانے بازیاں جو لوگ کرتے ہیں اس بہانے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ مال ہے، زمین و جائیداد ہے، دولت ہے تو کہتے ہیں بیٹی کی شادی کر لوں تب جاؤں گا، بیٹا کی شادی کر لوں تب جاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو دنیا نے دیکھا یہ کہتے رہے، موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی، لوگوں نے دفن کر دیا۔ حج نصیب نہ ہوا، حج فرض تھا مگر نصیب نہیں ہوا۔ اسی حال میں تھے کہ بیٹا بیٹی کی شادی کر کے پھر حج کریں گے۔ ابھی بیٹی نابالغ ہے، بیٹا نابالغ ہے، بالغ ہو جائے، رشتہ آ جائے، حج کر لیں گے بعد میں، پہلے یہ کام ہم کر لیں۔ جیسے ہی آپ کے اوپر بیٹا اور بیٹی کا شادی کرنا فرض ہے، ایسے ہی آپ کے اوپر اگر استطاعت ہے، مال ہے، دولت ہے تو آپ کے اوپر حج کا کرنا بھی فرض بتایا گیا ہے۔ تو جب بھی موقع ملے آپ کو حج کر لینا چاہیے۔ حضرات وہ نبی پاک کا دیوانہ غریب مسلمان دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ حضرت خضر نے کہا اب یہاں سے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یہاں سے مدینے کی ہوا آ رہی ہے۔ دیوانہ مچل کر کے بولتا ہے یہاں سے مدینے کی ہوا آ رہی ہے۔ کہا اب یہاں سے پیدل کچھ راستہ طے کرو، تمہارے نبی کا در تمہاری نظر کے سامنے رہے گا۔ اب حال کیا ہوتا ہے، چلنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کپتان نے مجھ کو جھڑکا تھا، حاجیوں کے اندر مجھے ذلیل کیا تھا، بار بار میں نے ضد کی تھی مگر مجھے نکال کر کے باہر کیا تھا۔ اب میں اس کو بتا دوں کہ عاشق کے عشق کی کتنی طاقت ہے۔ کچھ مدتوں تک انتظار کیا، وہ جہاز آیا۔ جہاز میں بیٹھنے والے سارے حاجیوں نے جب دیکھا کہ نبی کا دیوانہ مجھ سے پہلے یہاں موجود ہے تو سب نے اپنی دستاروں کو اتاری۔ کپتان نے اپنے دستار کو اتار کر کے اس کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کے یہاں مال نہیں دیکھا جاتا ہے، محبت کی دنیا دیکھی جاتی ہے، اور جس کے پاس محبت کی دنیا ہوتی ہے وہ نبی پاک کا دیوانہ ہر حال میں رہ کر کے یہ کہتا ہے کہ کانوں کا گھتا ہے عاشقی کو۔ محبت سے بولو یہ آپ لوگ تقریر شاید سننا نہیں چاہتے ہیں، ہے نا؟ حاجی صاحب ختم کر دیں۔ بہت شاندار، بہت شاندار۔ کانوں کا گھتا ہے عاشقی کو، خزینے کی ضرورت ہے۔ محبت سے بولو تو کلام پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسباب دیکھیے بھائی، ابھی کون صاحب فرمائش کیے تھے؟ اچھا وہ ایک صاحب جو حضرت آپ سے نعت کی فرمائش کیے تھے۔ ہم نے کئی سو تقریریں کی ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، لیکن آج تک مجھ سے کسی نے کہا کہ فلاں تقریر کی فرمائش کسی نے نہیں کی۔ تو ہم نے بھی اب یہ محسوس کر لیا کہ کچھ اشعار پڑھنا چاہیے جی، تاکہ اشعار پڑھیں تو لوگ کہیں گے حضرت وہ اشعار پڑھیے، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، تقریروں کی فرمائش کوئی نہیں کرتا کیونکہ اس میں رد بھی ہوتا ہے، تلخ بھی ہوتا ہے،
سرجری بھی ہوتی ہے، مرہم پٹی بھی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے چوٹ لگتے ہیں، تو اس کی فرمائش نہیں ہوتی ہے۔ فرمائش تو اس کی جو ڈائریکٹ جنت مل جائے، ڈائریکٹ جنت والی کی فرمائش ہوتی ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ رکھا ہے، حلوہ نہیں ہے کہ بنا لو کھا لو۔ اسی جنت کی طلب میں حضرت بلال کو کوڑے کھانے پڑے ہیں، حضرت بلال کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے وطن کو چھوڑا ہے۔ اسی جنت کی تلاش و جستجو میں نہ جانے کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ اسی جنت کی تلاش میں حضرت حنظلہ نے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے جام شہادت کو نوش کیا تھا۔ اسی جنت کی جستجو میں حضرت حر نے میدان کرب و بلا میں نبی پاک کے نواسے کی محبت میں اپنی جان کو دے دیا ہے۔ اسی جنت کی نورانی طلب اور رمق کو پانے کے لیے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کی شہادت کی نورانی شان دکھائی دیتی ہے۔ حضرت حسن کی نشانی، قاسم کی جوانی کی شہادت کا فیضان جو مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جنت کی بہاروں میں ہے۔ تو آپ اس جنت کو اتنا آسان مت سمجھو کہ ہم جنت جنت کرتے رہیں گے، جنت مل جائے گی۔ جنت تو ملے گی، جنت اللہ کے بندوں کے لیے ہے، نبی پاک کے غلاموں کے لیے ہے، مگر سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کر لو جی اس حسین محل کے لیے۔ آج دنیا کے اندر کوئی بہترین مکان ہو، دیدہ زیبو دیدہ زیب محل اور مکان ہو، اور اس کے اندر کوئی دیکھے تو کہے گا بھائی ہم اس مکان میں جانے کے قابل نہیں ہے، اور وہ سوچتا رہے گا بار بار کہ ہم اس مکان میں کیسے جائیں۔ اس کی شان بہت اعلیٰ، اس کی آن بہت اعلیٰ، اس کی منزل بہت اعلیٰ۔ تو اللہ نے تو جنت کو ایسی بنا رکھی ہے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے ہے اور ہیرے اور جواہرات سے مزین ہے۔ ایسی جنت میں جانے کے لیے کم سے کم اپنے آپ کو تیار تو کر لیجئے کہ آپ جنت میں جانے کے حقدار بنیں گے۔ نبی کے دیوانوں، جنت جنت آپ کے لیے ہے، اور یہ جنت ایک عجیب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دولت ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے، جس گھر کی طرف کے لیے ہر کوئی دیوانہ بنا نظر آتا ہے۔ نمازی سے پوچھو تو کہے گا ہم بھی جنت میں جانے کے خواہشدار ہیں، اور حاجی سے پوچھو تو بھی کہے گا ہم جنتی ہونے کے حقدار ہیں، غازی سے پوچھو تو بھی کہے گا ہم جنتی ہونے کے حقدار ہیں۔ اور حد تو یہ ہے یہ سب نیکوکار لوگ ہیں۔ ایک زانی سے پوچھو، شرابی سے پوچھو، پاپی سے پوچھو، گنہگار سے پوچھو، ڈاکو سے پوچھو، رہزن سے پوچھو تو بھی کہے گا ہم بھی جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ یہ جنت ایسی جنت ہے جس کی تمنا ہر کوئی کیا کرتا ہے، مگر عزیزوں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جنت کس کی تمنا کرتی ہے۔ جنت کی تمنا چور کرے، جنت کی تمنا رہزن کرے، جنت کی تمنا ڈاکو، ناپ تول میں کمی کرنے والا انسان کرے، جنت کی تمنا نمازی حاجی پرہیزگار کرے، ہر کوئی جنت کی تمنا کرے، مگر یہ جنت 4 لوگوں کی تمنا کرتی ہے اور خدا سے کہتی ہے اے مولا ان 4 لوگوں کو میرے اندر لا۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ جنت کہتی ہے حافظ اللسان، طالع القرآن، تصوم شہر رمضان وتطعم الطعام۔ کوئی اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے مولا جو زبان کی اپنی حفاظت کرتا ہے اس کو میرے اندر لا۔ طالع القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جنت یہ کہتی ہے اے مولا جو تیرے قرآن کو پڑھتا رہتا ہے اس کو میرے اندر لا۔ تصوم شہر رمضان، جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے جنت اس کے لیے کہتی ہے اے مولا روزے دار کو تو میرے اندر لا۔ اور تطعم الطعام، جو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے جنت یہ کہتی اے مولا ایسے شخص کو میرے اندر لا جو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا ہے۔ 4 صفتوں میں سے کوئی صفت آپ کے اندر ہے تو سمجھو جنت آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ ایسے شخص کو مولا میرے اندر لا۔ آپ جنت کی تمنا کرو مت کرو، ان 4 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر آپ نے 4 صفتوں کو پیدا کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ جنتی رہو گے، آپ کا ماحول جنتی رہے گا۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ جانے والے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مگر جس پر نبی پاک کا کرم ہوتا ہے، نبی پاک کی عنایت ہوتی ہے، نبی پاک کا فیضان ہوتا ہے، وہی انسان مدینہ کو دیکھنے جاتا ہے۔ جبھی تو نبی کے دیوانے یہ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں ہمیں
مال نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو آمنہ کا لال چاہیے۔ جبھی تو شاعر کہنا ہے کہ کون کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے، کہ کون کہتا ہے عاشق کو خزینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے۔ گل گل تم مہتے ہو، مہتے ہی رہو ہر دم، ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے، ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے۔ حضرات، حج کا یہ نورانی ماحول چل رہا ہے اور حاجی لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے نبی پاک کے دیار اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ حج کی سعادت جس کو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا بندہ اور بندی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حاجی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مردود حاجی ہوتا ہے اور ایک مقبول حاجی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بہت سخت جملہ بول دیے ہیں، یا علی وقار محمد صدیق صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور جو لوگ حج سے آ رہے ہیں ان سب کو مقبول حاجی بنائے۔ مردود حاجی کون ہوتا ہے؟ مردود حاجی وہ ہوتا ہے، شناخت سن لو، کڑوی لگتی ہوگی کہ یہ بہت گندی بات بول رہے ہیں، لیکن یہ گندی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ بھی اپنی نظروں سے پہچاننا کہ مردود حاجی کون ہے، مقبول حاجی کون ہے۔ مردود حاجی وہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جب آئے تو پہلے جیسا تھا اس سے زیادہ بگڑ جائے، وہ مردود حاجی ہے۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہ پڑھتا ہو، کبھی کبھی جاتا ہو، کبھی کبھی آتا ہو۔ حج کرنے سے پہلے وہ پڑوسیوں کا خیال کرتا تھا، اب حج کرنے کے بعد میں پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو۔ حج کرنے سے پہلے اپنے کاروبار میں حلال چیزوں کا دھیان رکھتا تھا، اب حج کرنے کے بعد میں حلال چیزوں کا اور حرام چیزوں کا کچھ بھی دھیان نہیں رکھتا ہے۔ مال آتا رہے آتا رہے آتا رہے آتا رہے، کیسا آئے چاہے جیسا آئے مگر مال آئے۔ تو ایسا اس طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ ہمارے ادے پور میں ایک حاجی صاحب ہیں، وہ جناب شادی شدہ ہیں اور جناب چہرے پر جو بھی ہونا چاہیے سب کچھ ہے، اس چیز کا میں ذکر نہیں کر سکتا، اور باقاعدہ غیر عورت کو اپنی ساتھ بٹھا کر بازاروں میں علل اعلان گھومتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی شخص حاجی ہو، اگرچہ نام کا حاجی ہے، تو وہ مقبول حاجی نہیں، وہ بلکہ وہ مردود حاجی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور مقبول حاجی کی پہچان کیا ہے کہ حج کرنے سے پہلے وہ نمازی نہیں تھا، لیکن حج کر کے آیا تو 5 وقتہ نمازی ہو گیا۔ حج کرنے سے پہلے درود نہیں پڑھتا تھا، حج کر کے آیا تو بہترین طور پر درود کا پابند ہو گیا۔ حج کرنے سے پہلے گناہ میں رہا کرتا تھا، حج کر کے آیا تو گناہوں سے بہت دور ہو گیا۔ حج کرنے سے پہلے وہ ناجائز کاموں میں حصہ لیا کرتا تھا، حج کر کے آیا تو صرف جائز کاموں میں حصہ لیا کرتا ہے۔ حج کرنے سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا تھا، مگر حج کر کے آیا ہے تو صرف حلال کی تمیز رکھتا ہے اور حلال چیزوں پر توجہ رکھا کرتا ہے۔ تو ایسا حاجی آپ کو نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ مقبول حاجی ہے، اور مقبول حاجی جو ہوا کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج حاجیوں کی لوگ فضیلت تو بیان کر دیتے ہیں، مگر کون سا حاجی ایسا ہے جس کو اللہ فضیلتیں دیتا ہے؟ وہ حاجی جو مقبول حاجی ہوتا ہے، کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مقبول حاجی کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے گا اور کہے گا اے میرے بندے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جا اور اپنے ساتھ پشت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر تو جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ مقبول حاجی کی پہچان ہوتی ہے اور مقبول حاجی کی شان ہوتی ہے۔ لیکن جو مقبول حاجی نہیں ہوتے ہیں وہ خود ہی مارے جائیں گے، تو آپ کو کیا لے کر کے جائیں گے؟ وہ خود ہی حساب دیتے دیتے ان کو پسینہ آ جائے گا، آپ کو کیا میدان محشر کی گرمی سے بچائیں گے؟ جب حج کرنے کا ارادہ ہو
تو جہاں حج کے لیے دعا مانگو وہاں یہ کہو، یہ بھی دعا مانگو کہ مولا تو مجھے مقبول حاجی بنائے اور مدینہ طیبہ کا سچا سفیر بنائے۔ آج کیا ہوتا ہے، حج کرنے والے لوگ جا رہے ہیں، ابھی عمرہ کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے ہیں اور عمرہ کرنے پہنچے، وہاں سے ابھی قافلہ ان کا آیا نہیں، لیکن یوٹیوب پر دیکھو محراب کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، اسکرین شاٹ پہ لے کر فوٹو لیتے بالکل شیئر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ میں یہاں پہنچ گیا، یہاں فوٹو کھینچا، یہ کیا وہ کیا، صحیح کر رہے ہیں، فوٹو وائرل کر رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، فوٹو وائرل کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ نادان لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں کہ فوٹو کھینچانے گئے ہیں، آخر وہ کیا کرنے گئے ہیں؟ فوٹو کھینچا کر کے وائرل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہنچ گئے جہاں تم نہیں پہنچ پائے۔ ارے نبی کا دیوانہ کہیں بھی رہتا ہے، وہ کبھی خانہ کعبہ کی یاد میں رہتا ہے، کبھی گنبد خضرا کی محبت میں رہتا ہے۔ ارے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ تصویر کھینچانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قسمت کو جگانے کی جگہ ہے۔ اگر اللہ وہاں جانے کا موقع دے تو تصویر کھینچانے میں وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منانے میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، المدینہ چل مدینہ۔ حضرات دیکھیے، جو جہاں ہوتا ہے، جس چیز کی یاد میں ہوتا ہے اس کو اسی چیز کی یاد آتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار کی محبت میں وہ اتنے مگن رہتے تھے کہ ہر چیز میں حضور کی محبت کو دیکھتے تھے۔ چاہے زمزم شریف کے پاس پہنچے تو زمزم شریف کے کنویں کو دیکھ کر کے آپ نے سرکار کو یاد کیا اور کہا ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیا، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں زمزم شریف کو دیکھ کر کے کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر مانگے آب کوثر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم شریف کا پانی ملا تو پیر کی ایڑیوں کی رگڑ سے ملا۔ پھر کہتے ہیں صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ اور جب طواف کعبہ کر لیے، تمامی ارکان کو ادا کرنے کے بعد میں جب وہاں سے مدینہ شریف چلنے لگے تو کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، اے پورب پچھم اتر دکھن سے آنے والوں، سب کا کعبہ یہی ہے، لیکن برجستہ یہ کہتے اب کعبے سے پوچھتے ہیں کعبے کا کعبہ کیا ہے، تو برجستہ یہ کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی کعبے کا کعبہ نبی پاک کا نورانی روضہ ہے۔ اور جب وہاں سے چل کر کے حرم مدینہ منورہ میں پہنچے تو برجستہ لرز کر کے اپنے قدموں کو رکھتے ہیں اور ایسے انداز سے رکھتے ہیں کہ آپ کا گردن، آپ کا سینہ، آپ کا شکم بالکل زمین کی جانب جھکتے ہوئے جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا سر میں درد ہے یا سینے میں تکلیف ہے یا پیٹ میں کہیں کوئی تکلیف ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ زمین کی جانب جھکتے ہوئے جا رہے ہیں؟ تو میرے امام کہتے نہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، مجھ سے تم پوچھتے ہو کہ میں جھکتا کیوں جا رہا ہوں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مدینۃ الرسول کی وہ نورانی سرزمین ہے جس کی جانب میں جا رہا ہو، یہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ تو سر کے بل چلنے کی جگہ آ رہی ہے۔ اور آگے پہنچتے ہیں تو برجستہ یہ کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ امام اہل سنت اور آگے بڑھتے ہیں، اپنے آقا دونوں عالم کے داتا کی مزار مقدس کی زیارت کو کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد میں وہاں ایک مکمل کلام آپ
آپ نے لکھا اور لکھنے کے بعد میں کہتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. آخر میں کہتے ہیں نبی پاک کے روزے کی زیارت تو کر لی آپ نے, اب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کا نورانی چہرہ میں دیکھ لو. بردستہ کہتے جا رہے ہیں آقا انڈیا میں تھا, آپ کے روزے کی طلب تھی, آپ کے روزے مقدسہ کی زیارت کی خواہش تھی, آپ کے روزے کو میں نے دیکھا, اب یہاں آ گیا ہوں. آقا میری خواہش ہے کہ جہاں میں نے روزہ دیکھا ہے وہی آپ کا نورانی چہرہ بھی دیکھ لو. یہی آرزو لے کر کے بیٹھتے ہیں, کافی وقت بیٹھے بھی ہیں, نبی پاک کا دیدار نہ ہو پا رہا ہے. آخر میں کہتے ہیں کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ شعر کہہ کر کے آرزو لے کر کے بیٹھے ہیں. نبی پاک کرم فرمائیں گے, مدینے والے مصطفیٰ اپنے نورانی چہرے کا دیدار کرائیں گے کہ امام احمد رضا کہتے ہیں کچھ لمحوں کے بعد میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا کہ نبی پاک اپنے جاریہ مقدس سے تشریف لا رہے ہیں اور میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار کیا. برگستہ یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. نبی پاک صاحب الاولیاء کے جو اپنے مزار مقدس کے اندر زندہ ہیں, حیات جاویدانی کے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ یہاں سے آواز دیں گے نبی پاک کرم فرمائیں گے. مدینہ شریف جانا ہے عزیزو تو ایک چھوٹا سا عمل کر لو. آج عالی وقار محمد صدیق خان صاحب جا رہے ہیں اور ان کے بھائی جناب محمد اینس صاحب یہاں تشریف فرما ہے. تمامی رشتہ دار, تمامی بھائی لوگ یہاں بیٹھے ہیں. آپ لوگ ایک عمل کر لیجئے. اس عمل کو ہم نے بھی کیا تھا تو اللہ کی فضل سے مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک کے روزے مقدس کی زیارت نصیبہ ہوئی ہے. اور ابھی کچھ مہینہ پہلے پالی کے علاقے میں تقریر کرنے گیا تھا تو وہاں تقریر کرنے گیا تو ایک صاحب مجھے ملے اور انہوں نے کہا حضرت میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو میں نے ان کو وظیفہ بتایا اور ابھی 20 تاریخ کو میں پالی کے ایک گاؤں کے پاس میں گیا تو وہاں وہ صاحب تشریف لے کر کے آئے اور مجھ کو کہا حضرت آپ کے بتائے ہوئے وظیفہ پر میں نے عمل کیا اور الحمدللہ رب العالمین 5 دن پہلے میں عمرہ کر کے واپس آیا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. او بہت نایاب وظیفہ ہے. وظیفہ کیا ہے؟ بہت بھاری بھرکم وظیفہ نہیں ہے, مختصر سا وظیفہ ہے. دیوانہ جو بھی نبی کا ہو, چاہے مرد ہو یا عورت, اگر اس عمل کی وہ پابندی کرتا رہے یا عورت کرتی رہے تو ضرور مدینہ شریف کا سفر اس کا ہو ہی جائے گا. وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سامان مٹی کے خرید لیجئے. مٹی کا سامان جیسے گلاس ہو گیا, کپ ہو گئی, پیالی ہو گئی, اور ان 3-4 سامان یا 5 سامان کو آپ خرید لیجئے. اور خریدنے کے بعد میں ایک چپ بنائیے کاغذ کی اور اس پرچی کے اوپر لکھ دیجئے سامان مدینہ. سامان مدینہ لکھنے کے بعد میں مٹی کے گلاس پر یا مٹی کی پیالی پر یا مٹی کے پلیٹ پر سامان مدینہ جو آپ نے کاغذ لکھا ہے اس کے اوپر چپکا دیجئے. اور چپکانے کے بعد میں اس برتن کو گھر کے اندر باحفاظت رکھ دیں اور 313 مرتبہ روزانہ حضور پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں اور برجستہ یہ دعا کرتے رہیں درود کے پڑھنے کے بعد میں, یا رسول اللہ میرا جو کام تھا اتنا میں کر لیا ہے, اب باقی مدینہ طیبہ بلانا یہ آپ کا کام ہے. آپ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ مدینے والے مصطفیٰ ضرور جلد از جلد آپ کو مدینہ طیبہ بلا لیں گے. اگر مدینہ شریف میں پہلی حاضری آپ کی ہو جائے تو اس سامان کو مدینہ شریف میں استعمال کرنا. اگر مدینہ شریف میں پہلے حاضری نہیں ہوتی ہے, یعنی آپ پہلے جدہ پہنچتے ہیں اور طواف کعبہ عمرہ کرتے ہیں, تو اس سامان کو مکہ شریف میں استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ استعمال کرنا ہے تو مدینہ شریف میں استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ سامان مکہ نہیں ہے بلکہ وہ سامان مدینہ منورہ ہے. اس عمل کو کریں انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ہم سب تیاری کریں مدینہ شریف جانے کی, ہم سب تیاری کریں, آخرت کی تیاری کریں, قبر کی تیاری کریں, حشر کی تیاری کریں. اور آج حال کیا ہوتا ہے, کیسی کیسی تیاریاں ہوتی ہیں, یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. چونکہ حاجی صاحب کو
صبح جلد نکلنا بھی ہے اور آپ سب کو آرام بھی کرنا ہے. یہ چند باتیں ہم نے عرض کی ہیں. دعا اللہ تعالیٰ اس محفل نور کی برکتوں سے عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.